السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی مقامی ہوٹل میں CCL کی جانب سے مائنڈ اینڈ گیٹ کنیکشن کے عنوان پر منعقدہ آگاہی سیمینار میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں سعید رانا کی رپورٹ پہ۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی مقامی ہوٹل میں CCL کی جانب سے مائنڈ اینڈ گیٹ کنیکشن کے عنوان پر منعقدہ آگاہی سیمینار میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن 22 سے 24 ستمبر کو PC بھوربن میں بین الاقوامی کانفرنس کرنے جا رہی ہے۔ کانفرنس میں دنیا بھر سے ایکسپرٹس شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ پاکستان آبادی کے اعتبار سے اگلے 20 سال بعد دنیا کا تیسرا بڑا ملک بننے جا رہا ہے۔ ہمیں عوام کو اسی تناسب کے ساتھ صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے ویژن کے مطابق عوام تک صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ آج ہم اس آگاہی سیمینار سے بہت کچھ سیکھ کر جا رہے ہیں۔ عوام کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اعداد و شمار کی بنیادی اہمیت ہوتی ہے۔ پاکستان میں ہر 50 سال کا شخص بلڈ پریشر کا شکار ہو رہا ہے۔ پاکستانی عوام کو مختلف خطرناک اور جان لیوا بیماریوں اور دباؤ سے بچانے کے لیے ہمیں جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لینا ہوگا۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے سیمینار کے اختتام پر مقررین کے درمیان یادگاری شیلڈز بھی تقسیم کی۔ DPO شیخو پورہ زاہد نواز مروت کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف زبردست کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو 4 کلو چرس سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ حیدرآباد میں سہرش نگر ریلوے پھاٹک کے قریب ریلوے ٹریک کو بم سے اڑانے کی کوشش کی گئی۔ نامعلوم افراد کی جانب سے ٹریک پر بم نصب کرنے کے دوران مقامی افراد نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس کے پہنچنے پر ریلوے ٹریک پر بم نصب کرنے والے افراد فرار ہو گئے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے اہلکاروں نے نصب بم کو ناکارہ بنا دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ سربراہ لاہور پولیس ایڈیشنل IG بلال صدیق کمیانہ کی رات گئے تھانہ برکی اور تھانہ ہڈیارہ کا دورہ۔ بلال صدیق کمیانہ نے فرنٹ ڈیسک، روزنامچہ اور مال خانے سمیت مختلف شعبوں کا جائزہ لیا۔ دونوں تھانوں میں صفائی ستھرائی اور دیگر انتظامی امور کا جائزہ بھی لیا۔ تھانوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی ہدایات جاری کر دیں اور کہا کہ سائلین کی درخواستوں پر عمل درآمد کو جلد از جلد یقینی بنائیں۔ متعلقہ افسران نے CCPO لاہور کو تھانوں میں جرائم کی صورتحال اور امن عامہ کے حوالے سے بریفنگ کی۔ سمندری میں تالاب سے ڈینگی لاروا پایا گیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر غلام مرتضی نے کہا کہ تالاب میں کافی عرصہ سے پانی جمع ہوا تھا جس سے ڈینگی لاروا کی افزائش ہوئی۔ شہریوں کو وارننگ بھی دی گئی تھی لیکن خلاف ورزی پر شہری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم کو گرفتار کر کے حوالات کر دیا گیا۔ لاہور کا ایک اور SHO منشیات فروشوں کا سہولت کار نکلا۔ پولیس انکوائری کے مطابق SHO شاہدرہ صغیر میتلا نے 3 کروڑ روپے رشوت لی۔ CCPO نے کرپشن انکوائری کا حکم دے دیا۔ SHO صغیر میتلا انکوائری میں پیش ہونے کے بجائے فرار ہو گیا۔ DIG آپریشنز نے SHO شاہدرہ کو معطل کر دیا۔ CIA پولیس صغیر میتلا کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ DIG آپریشنز نے کہا کہ انکوائری مکمل ہونے کے بعد کرپٹ پولیس آفیسر کو محکمے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پاک پتن میں 50 سالہ زمیندار کے اندھے قتل کے واقعے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ بہن نے ملازم کے ساتھ مل کر اپنے بڑے بھائی کو قتل کروایا تھا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں طارق محمود کی رپورٹ پہ۔ تھانہ ملکہ ہنس کے علاقے چنوٹ کے رہائشی زمیندار 50 سالہ بشیر احمد کے اندھے قتل کے واقعے کی تحقیقات کے لیے DPO کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت نے پولیس ٹیم تشکیل دی۔ SHO تھانہ ملکہ ہنس ملک فیصل حسین کے مطابق پولیس نے تفتیش کے دوران مشکوک حرکات پر مقتول کی ہمشیرہ سلمہ بی بی اور ان کے ملازم اشرف کو حراست میں لیا تو انہوں نے جرم تسلیم کر لیا۔ مقتول کی ہمشیرہ سلمہ بی بی اشرف سے تعلقات قائم کر کے اس سے شادی کرنا چاہتی تھی جو اپنے بڑے بھائی کو رکاوٹ سمجھتی تھی۔ انہوں نے بشیر کو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کر کے ڈرامہ رچایا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ سمندری میں تھانہ سٹی کے علاقے میں نامعلوم افراد کا رکشہ ڈرائیور پر مبینہ تشدد سے 28 سالہ رکشہ ڈرائیور دم توڑ گیا۔ پولیس نے لاش قبضے میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی زیر صدارت جنوبی پنجاب میں کپاس اور سیلاب کی موجودہ صورتحال سے متعلق ملتان اور بہاولپور میں جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ لاہور میں محکمہ ماحولیات کی مثالی کوششیں، آلودگی کے باعث بننے والی 163 صنعتی یونٹس کو سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات کی ہدایت پر اینٹی سموک سکواڈ نے لاہور کے مختلف علاقوں میں آلودگی اور سموک پھیلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا۔ محکمے نے یکم اگست سے اب تک 588 صنعتی یونٹس کو چیک کیا۔ آلودگی پھیلانے والے 233 یونٹس کو نوٹسز جاری کیے گئے۔ 163 یونٹس کو سیل کر دیا گیا۔ 50 مقدمات درج کر لیے گئے۔ 28 ملین کے جرمانے بھی عائد کر دیے گئے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں پاکستان کی سب سے بڑی IT سیکٹر کی نمائش۔
IT डेस्टिनेशन पाकिस्तान का इनेकाद हुआ। नुमाइश में मुल्की और बैरूनी ममालिक की IT सेक्टर्स के मुख्तलिफ छोटी बड़ी कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। मजीद तफसील बताएंगे कराची से स्पेशल टीवी के ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन। सर बहुत खूबसूरत इवेंट था, बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था, बड़े अच्छा टैलेंटेड था, यूथ था, और हम लोग IT में किस तरफ जा रहे हैं हमें अंदाज़ा हुआ है। और मैं ये देख के बहुत खुशी महसूस हुई। इंटरनेशनल जो मेरे बायर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एज अ फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर, उनको मैंने जब 2 दिन से यहाँ की फुटेज भेजे तो वो बाकायदा बहुत खुश हुए हैं कि पाकिस्तान भी IT में कुछ करके दिखा रहा है। और मैं ये जो नए यूथ हैं उनसे यही कहूँगा कि इस तरह लगे रहें, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिले। बिल्कुल एग्जीबिशन का जो है फीडबैक बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी मतलब यंगस्टर के लिए बहुत अच्छा है, उनसे रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड उनकी बहुत सारे अच्छे उनको पैकेजेस दे रहे हैं पढ़ाई पे उसके ऊपर। क्योंकि हम लोग खुद भी यहाँ पे एग्जिबिटर थे, हमारा भी स्टॉल लगा हुआ था वाइल्ड वेंचर होटल एंड रिजॉर्ट का, तो हमें भी बहुत अच्छा फीडबैक आया है लोगों का, बहुत अच्छा रहा है 3 दिन माशाल्लाह, बहुत फ्रूटफुल रहा है। तो बात ये है कि ये जिस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं तो इसको बड़ा सपोर्ट करूँगा इवेंट्स को, कि एक हमें कम्युनिटी मिल रही है कि जहाँ पे जाके हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं, और बहुत रेलेवेंट टारगेट ऑडियंस आ रही है हमारे पास। और ज़्यादा खुशी की बात तो ये है जितने लोग हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे काम को जानते भी हैं, और यहाँ पे जितने स्टॉल्स लगे हुए हैं, अभी इन तरह की कंपनियों को वैसे तो देखा जाए तो हम नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ पे आके बड़ा स्कोप मिला है। और जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, हम यहाँ पे ईमेल डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेशन का सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके थ्रू आप कॉर्पोरेट ईमेलिंग कर सकते हैं, और कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी ईमेलिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करें, क्योंकि मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उसको चाहिए होता है। तो हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं दैट्स स्पेसिफिकली अ मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू आप अपनी ईमेल सर्विसेज को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। आप जिस तरह आपसे कोई आके कस्टमर को परचेज़ करता है तो आप उसको रीटारगेट कर सकते हैं, आप अपनी नेक्स्ट सर्विस ऑफर कर सकते हैं, और किसी भी किस्म की आप अपना पैगाम जो है, आपकी मार्केटिंग प्रमोशन है, वो आप अपने क्लाइंटेल को 1 गो के अंदर सारों को सेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम बाहर तो हमारा तो 21,000 से ऊपर क्लाइंट है पाकिस्तान के अंदर। अब हम ये शऊर लेकर आ रहे हैं कि आप सबको हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप सारे ईमेल मार्केटिंग की तरफ आएँ, क्योंकि वेस्ट जो है आपका, और जो वेस्ट वाली साइड है, वो सारा मेन 90% जो बिजनेस गेट करता है वो आपकी ईमेलिंग के थ्रू गेट करता है। तो आपको ईमेलिंग की तरफ आना चाहिए। आई एम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ A2G क्रिएटर्स। A2G क्रिएटर्स में सबसे पहले बताऊं आपको, 2007 से रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, कनाडा और अदर 15 कंट्रीज। So we are here for the digital transformation, which is include AI, BI, and the website designing, development, mobile application development, e-solutions, WooCommerce, and the shopping cart based websites, and the security solution and different kind of ERPs we are providing. So जो हमारे नौजवान हैं वो डेफिनेटली, क्योंकि हम सबका खैर मकदम करते हैं और वेलकम करते हैं सबको, तो उसमें क्योंकि अब ज़माना ही IT का है, IT टेक्नोलॉजीज़ हैं, सो इसमें अब आपको IT के साथ कनेक्ट हुए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप चाहे अब इन फ्यूचर आप एक परचून की दुकान करते हों या आप घर से कोई चीज़ बेच रहे हों, अभी भी आप देखते हैं कि ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, एंड देन इन फ्यूचर तो कम्प्लीटली ऑन IT बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो हमें अब टाइम, हमारे पास शायद ये आखिरी मौका या आखिरी मेरे लिहाज से है कि जी अब हमें कनेक्ट हो जाना चाहिए और अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, अदरवाइज़ फिर हम दुनिया में वही बहुत पीछे कहीं पड़े हुए होंगे। 31 अगस्त से शुरू iTech डेस्टिनेशन पाकिस्तान, ये जो सबसे बड़ी नुमाइश है टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो आज इख्तिताम पजीर हो रही है। हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से ये बात की कि इसके हवाले से उनका यही कहना था कि ये टेक्नोलॉजी के जो मुख्तलिफ ज़राए हैं, टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ जो तरीके हैं, उससे नई यंग जनरेशन को काफ़ी मौक़े मिलेंगे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के साथ साथ दीगर दुनिया में उनको इंटरेक्शन के काफ़ी मौक़े मिलेंगे, और उसके साथ साथ रोज़गार के भी नए मौक़े मिलेंगे। इस हवाले से हमने कई लोगों से बात की, यहाँ पे लोगों ने बहुत गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया है और मुख्तलिफ स्टॉल्स का विज़िट किया है, और ये एक बहुत बड़ी लेवल की एग्ज़िबिशन थी जिसमें 300 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए थे। फयाज हुसैन, स्पेशल टीवी, ब्यूरो चीफ, कराची। शेखुपुरा लेजेंड आर्टिस्ट इरफान खोसट ने मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का दौरा किया। इरफान खोसट ने पेट्रोलिंग अफसरान के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट पर सेशन किया। इरफान खोसट ने दौरे के दौरान तरबियत के मुख्तलिफ मराहिल का भी जायजा लिया। उन्होंने मोटरवे पुलिस की तरबियती मयार की तारीफ की
اور زیر تربیت افسران کے ساتھ گھل مل گئے۔ ڈپٹی کمانڈنٹ عاطف شہزاد نے عرفان کھوسٹ کو یادگار سوینئر بھی پیش کیا۔ میاں والی منی ڈیم میں 2 افراد ڈوب گئے۔ کالا باغ کے نواحی علاقہ کتب خیل منی ڈیم میں نہاتے ہوئے 2 افراد ڈوب گئے۔ ڈوبنے والوں میں ایک کی عمر 24 جبکہ دوسرا 13 سال بچہ شامل ہے۔ مقامی افراد کی جانب سے بچوں کی تلاش جاری ہے۔ کالا باغ سے ریسکیو ٹیمیں لاشوں کی تلاش کے لیے روانہ ہو گئی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان کی اپیل پر مہنگی بجلی، مہنگا پیٹرول اور ہوشربا مہنگائی کے خلاف پورے ملک کی طرح پاک پتن میں بھی احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی ریلی جمال چوک سے شروع ہو کر نگینہ چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں طارق محمود کی رپورٹ میں۔ مہنگائی کے خلاف ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ 90 دنوں میں انتخابات کروائے جائیں اور اقتدار منتخب حکومت کے سپرد کیا جائے تاکہ عوام کے مسائل حل ہو سکیں۔ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز واپس لیے جائیں، پیٹرول کی قیمتیں کم کی جائیں اور مہنگائی کی چکی میں پسی ہوئی عوام کو ریلیف دیا جائے۔ لوگ مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی کال پر میاں والی کے عوام اور انجمن تاجران مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی کے خلاف تمام تاجر تنظیمیں سراپا احتجاج۔ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں رحمت اللہ نیازی کی رپورٹ میں۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح میاں والی میں بھی جماعت اسلامی پاکستان کی کال پر مہنگائی کے خلاف انجمن تاجران اور شہری سڑکوں پر نکل آئے اور شدید احتجاج کیا گیا۔ بجلی کے بلوں میں ہوشربا اضافے کے خلاف شہریوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ احتجاجی ریلی کے شرکاء نے بجلی کے بلوں کو آگ لگا کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ احتجاجی ریلی میں سیاسی، سماجی، وکلا، صحافی، انجمن تاجران اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے ریلی میں شریک مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم ہو یا نگراں حکومت، اشیاء خورونوش، پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کے بلوں کی قیمتوں میں اضافے کو شہری مسترد کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی عیش و عشرت ختم کریں اور عام شہریوں کو ہر طرح کا ریلیف فراہم کریں۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے اسپیشل ٹی وی۔